یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنات، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے۔ الحمدللہ الذی لا تدرکہ الابصار ويدرك الأبصار إن الله لا يخفى شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ صلوات پڑھیں۔ وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ واصل ولی ناصر وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفر وسدرۃ المنتہى منزلہ او قاب قوسین وادنی مقامہ النبی المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على صاحب دعوة النبوية ووصالة الريا وعصمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسينية بحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلوات ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد واصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم كلا أعطيناه في إمام مبين۔ صلوات پڑھے۔ شیعان حیدر قرار، موالیان حیدر قرار، محبان خدا، محبان مصطفیٰ اور محبان آل محمد مصطفیٰ، یہ ایک عظیم سے عظیم تر لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ ایٹمی قوت سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، اور کئی حرام زادے آئے اور چلے گئے، لیکن ذکر محمد و آل محمد کو عروج ہے، اس کو مٹا نہیں سکے۔
کئی اسمبلیوں میں بل بھی آئے. ہمارے استاد مرحوم آیت اللہ العظمی قبلہ اختر عباس نجفی جو المنتظر کے مؤسس بھی ہیں اور ان کی جسم مقدس جو ہے وہ مدفون بھی المنتظر میں ہیں. کوٹ ادو سے ان کا تعلق تھا اور وہاں بھی مدرسہ جامعۃ الشیعہ ان کا بہترین انداز میں چل رہا ہے. وہ ہمیں درس پڑھاتے پڑھاتے کبھی فرماتے تھے جو باہر والی دنیا ہے نا، یہود ہے، نصارہ ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنے لوگ دوسرے مسلک کے لیے علامہ بناتے تھے اور بڑی بڑی تعلیم والے، مثلا نجف ہے، قم ہے، یہاں بھی لوگ بھیجنے، وہ انسان کا لبادہ بھی علماء والا، تعلیم بھی وہی کرنی، لیکن لبادہ ائمہ والا، رسول والا اور کردار شیطان والا. اتنی سازشیں ہوئی ہیں، اتنی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، عام بندہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس مسلک کے بارے میں، حالانکہ پوری دنیا میں قانون بن گئے شیعوں کے لیے، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، یہ سزا رکھو، یہ سزا رکھو، یہ سزا رکھتے رکھتے سزائیں بنانے والے اللہ نے کیا دوزخ کو پہنچ گیا، پھر بھی محمد والے محمد زندہ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ، اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ عالمی سطح کا مطالعہ رکھتے ہیں، جو ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں نا جی، اکثر ان کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ جس کو مرضی دے دو اور جو مرضی والا کام کروا لو. یہ ہمارے علاقوں میں دیکھ لو، فلانا رسا گیر ہے، فلانا چور ہے، اور گئے گزرے افراد ان کے آگے کام کرتے ہیں. تھانے میں پکڑے جائیں تو بڑے کا فون ہوتا ہے، تھانے دار سلام بھی کرتا ہے، بندہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، ٹی وی پہ 2 عالم بنا کر بٹھا دیتے تھے، عالم نہیں ہوتے تھے، عالم بٹھا دیتے تھے. ایک کو وہ ٹوپی بنا دینی اہل تسنن کی طرح، ایک کے سر پہ امامہ رکھ دینا، ابا کبا کہہ دینا، اور ساتھ تریر کہہ دینا کہ یہ کہے گا کہ سنی ایسے ہوتے ہیں اور سنی یہ کہے گا کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. وہ تو ایک پیسوں کی خاطر ایک تقریر ہے. مطلب عالمی سطح پر اس قسم کی سازشیں ہوتی ہیں. اور کسی بھی ملک کے، آپ پاکستان دیکھ لیں، کیا اس ملک کا حال ہے، کیا عوام کا رہنے والے کا حال ہے کہ یہاں سچی بات کرنے والے کو تھانے لے جاتے ہیں اور فراڈیا کو عزت بخشتی ہے اس ملک میں. کوئی صورتحال نہیں. اور جو پاکستان کی عدالت کا سب سے بڑا جج ہوتا ہے، جو زبان اس کے بارے میں بولی جاتی ہے، تو وہ بھی سب کو پتہ ہوتا ہے اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے. ایک میں آج پروگرام میں تھا، اور چونکہ میری اپنی مصروفیات اتنی ہیں کہ میں دور مجالس پہ نہیں جا سکتا. آج بھی بار بار سادات کے بہت بڑا پروگرام ہے، جناب فضا کے حوالے سے ہزاروں کی تعداد سننے والے ہیں، پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں. بابا لیک علی شاہ صاحب کو، اور کل 25 کی آگے موڑ امن آباد ہے، ہمارے کاظمی سادات ہیں. پھر وہاں سے 26 کو ادھر ننکانہ صاحب میں، مطلب دور کی مجالس پڑھ نہیں سکتا، اتنا مدرسے اور گھر کے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں.
تو اب یہ چونکہ شہید کا فرزند تو اس کو مجھ سے نہ نہیں ہو سکتے، جب بھی یہ بلائے تو طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو تو مجھے یہاں حاضری لگوانا پڑتی ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ مطلب کوئی خدا نہیں ہے نا، خدا کی نفی، لا الہ کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے نا، لا الہ کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ تسنا آ کر نہ بتایا لا الہ الا اللہ، مگر اللہ ہمارا معبود ہے۔ توجہ نا، یعنی پہلے خداؤں کی نفی کی، خدا ہے ہی کوئی نہ، حالانکہ ہر مسئلہ کا علیحدہ خدا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن جھوٹے خداؤں کی کلمے کی ابتدا ہی تبرہ سے ہوتی ہے۔ تو جھوٹے خدا ہے نا تو کہنا پڑا کہ کوئی خدا نہیں، مگر اگر کوئی خدا ہے تو وہ اللہ ہے جو زندگی دینے والا ہے، زندگی لینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی تقدیر ہے، وہ اللہ ہے۔ تو پہلے جھوٹے خدا، آگے ہم پڑھتے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، وصی رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا وصی ہے، وخلیفتہ بلا فصل اور خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیا کائنات کے اندر 1400 بل بن جائیں تو کیا ہم یہ کلمہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں، اس اولاد پہ لعنت کرتے ہیں، اس رزق پہ لعنت کرتے ہیں جو خدا اور محمد و آل محمد کے کام نہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ان بل لانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا، یہ ہمیں اسمبلی میں بلاتے، ہم قرآن مجید لے کر جاتے، ہم کتب اربع لے کر جاتے، ہم سیاستہ لے کر جاتے، ہم ان کو کتابیں کھول کھول کر بتاتے ہیں یہ محمد کا گستاخ ہے، ہم ان کو کتابیں کھول کر بتاتے یہ محمد کی بیٹی کا گستاخ ہے، ہم اس کو کتابیں کھول کھول کر بتاتے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کو فلاں چھوڑ کر بھاگ گیا، ہم اس کو کتابوں میں بتاتے کہ بطول کا حق کس نے کھایا، علی کا حق کس نے کھایا، کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھنے والے تھے، کوئی غیر تو نہیں تھے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ غلطی سے اسمبلی میں چلے گئے، آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ایک لسٹ بناتے، اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے، رسول کی زندگی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، علی کی سیرت سے واقف نہیں، بطول کی زندگی سے واقف نہیں، تو ہم آپ کو بتاتے، ہم آپ کو بتاتے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کون رویا اور کون سازش میں مصروف تھا، ہم آپ کو بتاتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم آپ کو بتاتے۔ اور دوسری، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹی ویوں میں ایسا ہوتا تھا، اب تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ لوگ عمامہ پہنا کر، عبا کبا پہنا کر، اربوں خربوں کی دولت دے کر اب تو میدان میں
भेजते हैं कि गाड़ियां तेरे पास हैं, गार्ड तेरे पास हैं, पैसा तेरे पास है, अब तू भी जाकर वो बक बक कर जो सैनियों के बारे में फलां करते थे। अब तो वो भी सूरत हाल बन गई है। अगर आप जाकर मिले, ये लाहौर वाला जो काला अमामा पहनता है, मिले उसको, अबा कबा पहनता है। अगर मदरसे में जाएं तो खाली हाथ जाना पड़ता है। कहां से पैसा आता है, कौन देता है? मुझे तो इतने साल हो गए, मुझसे मदरसे की चार दीवारी नहीं बनती, मदरसे की चार दीवारी नहीं बन रही। हालांकि 3 लाख ईंट लगनी, वो मैंने एस्टीमेट लगवाया है और आपकी दुआओं से अब शुरू ये मुहर्रम के दिन गुजरने के बाद करने लगे। इतने साल हो गए, चार दीवारी नहीं बनती। हमने इश्तिहार भेजा, एक शख्स ने नहीं कहा कि मैं आपको 10,000 ईंटें ले देता हूं। लेकिन जो तरबियत कौम की हम कर सकते हैं, पैसा लेने वाला नहीं कर सकता, इसलिए कि हम राज़िक ही अल्लाह को समझते हैं। इज्जत और रिज़्क सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, बंदों से नहीं। कभी ख्वाहिश ही नहीं की। बंदे कर क्या सकते? जिसने खुद लोगों के सामने ऐसा करना है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग अब मैदान में आ गए, मैदान में आ चुके हैं। अब तो अल्लाह की इतनी मेहरबानी है, अगर अरब लोग शुरू से सही होते तो इनकी सरदारी होती पूरी दुनिया में। लेकिन ये उसका करम नहीं है कि आज अरब में, सऊदी अरब में किस जगह पर आजादारी हुई। भाई बाक बाक तो बंदा वो करे ना जिसकी सुनी जाए, तो जिसकी बक बक से इंतशार पड़े और काम न रुके, तो फिर उसकी तो बकवास का फायदा ही कोई नहीं होता। फिर तेरे अमामे की क्या हैसियत? ये पाकों का लिबास है, इसको उतार दो और शैतान के तुम नुमाइंदे को शैतान का लिबास पहनो। तवज्जो है या नहीं? भाई जब काम ही शैतान वाले करने हैं तो फिर शैतानी लिबास पहन। जब मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत ही नहीं बतानी, यजीद को ही राजी करना है, तो फिर यजीद वाला लिबास पहन। ये क्यों पहनता है? तवज्जो फरमा रहे ये नहीं फरमा रहे? ये बड़ा अजीम घराना है। आज 2 शहादतें हैं, 2। एक जनाब फिजा और एक मेरा चौथा इमाम सज्जाद। 2 जनाब फिजा, जिन लोगों ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझा। हम समझते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन हम खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं कि करीम अल्लाह ने हमें ये नसीब फरमाया। मैं वो बात कर रहा था कि मैं एक प्रोग्राम पे गया, वहाँ हमारे अहले तसन्नुन साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बात कर दी। मैंने कहा जी आपका नजरिया तो ये है, हमारा नहीं है। मैंने कहा आपका नजरिया खुदा के बारे में ये है कि दिल चाहे जो वो चाहेगा वो करेगा। दिल है तो किसी को दोज़ख में भेज दे, जन्नत उसकी मर्जी की बात नहीं। खुदा आदिल है। शिया कौम अल्लाह को आदिल समझती है। अदल और होता है, अदालत और होती है। ये हमारी अदालतें नहीं है, ये अल्लाह की अदालत। ये नहीं हो सकता कि शराबी को वो जन्नत दे दे, नमाजी को वो दोज़ख में भेजे। ये नहीं हो सकता, ये उसकी अदालत के खिलाफ है। ऐसे नजरियात को खत्म करो। अगर आपको यकीन है कि हमने मरना है, आपको यकीन है कि हमने कब्र में जाना है, आपको यकीन है कि रसूल ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है, अगर वजाहत करता जाऊं तो बड़ा, फिर आपको
وہ دروازہ پکڑنا پڑے گا، وہ دروازہ پکڑنا پڑے گا کہ تیری قبر بھی روشن ہو جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے۔ اور وہ دروازہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہیں بنو امیہ کی، بنو عباسیہ کے دور کی، جب کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی نام حسین لینے کی، ذکر حسین کرنے کی، لیکن لوگوں کے پھر بھی جذبے تھے۔ ایک میں نے خاتون دیکھی کہ اس کا شوہر مر گیا، اس کا شوہر مر گیا، ایک اس کا بیٹا تھا، لیکن اس کا دل تھا کہ میں جس طرح پہلے گھر میں مجلس کرواتی تھی، ماتمداری کرواتی تھی، اور جس طرح میں عورتوں میں نیاز تقسیم کرتی تھی تو میں وہ کروں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن محبت حسین تھی۔ اس دروازے پہ میں اب بتاؤں کہ ملنا کیا، بس آخری باتیں دو۔ تو بیٹا ایک تھا، وہ بازار میں جاتی ہے، بنو عباسیہ کا دور تھا، اتنے سخت دور، وہ بازار میں جاتی ہے، اپنا بیٹا بیچ کر آتی ہے، کچھ اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ نیاز لے کر آتی، اور گھر گھر عورتوں کو کہتی ہے، جو بھی محمد و آل محمد کی مریدیاں تھی یا پیروکار تھی یا اطاعت کرنے والی تھی نا، سب کو ملتی ہے کہ فلاں وقت میں آپ نے آنا ہے، مجلس ہوگی، ماتمداری ہوگی، اور اس کے بعد نیاز ہوگی۔ جس وقت اس نے بلایا وہ عورتیں بھی گئیں، ذکر خدا بھی ہوا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوا، ذکر آل محمد بھی ہوا، امام حسین کا ذکر عزاداری بھی ہوا، ماتم بھی ہوا، ماتم کے بعد نیاز بھی تقسیم ہو گئی۔ جب عورتیں مجلس سن کر، نیاز کھا کر، ماتم کر کے جب بیٹھیں تو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، اور یہ عورت کہنے لگی چلو اب کوئی بات نہیں، موت بھی آ جائے، ذکر حسین تو ہو گیا، ماتمداری تو ہو گئی، نیاز تو تقسیم ہوگی، بیٹا تو ایک تھا جو مولا حسین کے راہ پر میں نے دے دیا، اب میں نے زندگی کو کیا کرنا ہے۔ جب دروازہ کھولا، ایک بکے والی خاتون تھی اور وہ اسی کا بچہ پکڑے ہوئے تھی، کہنے لگی کہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ کہا یہ بیٹا میرا نہیں ہے، یہ تو میں نے مولا حسین کے نام کا دے دیا ہے۔ کہا تو نے مولا حسین کو دیا اور حسین کی ماں تجھے واپس کرنے آئی ہے، تو اتنا عظیم مقام ہے، قبر روشن ہونی ہے محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ اب دیکھو آخری بات کرتا ہوں، جناب فضہ، جناب فضہ، یہ نام یاد کر لیں، جناب فضہ۔ یہ فضہ، اس کی میں وضاحت نہیں کرتا، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، یہ کیسا ایسا ایسا ہوا، یہ نام یاد کر لیں، فضہ۔ یہ فضہ حبش کی وزیر اعظم تھی، آخری بات، حبش کی وزیر اعظم تھی۔ کوئی بندہ چھوٹی سی نوکری لگ جائے نا تو وہ نوکری نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک ملک کی بادشاہ تھی، ایک ملک کی، ہمارے طرح نہیں ہوتا، ہمارے جیسے یہ وزیر اعظم یا صدر ایسا نہیں ہوتا، دن رات گالی گلوچ کے لوگ لگے رہتے ہیں، کیا صدر کیا وزیر اعظم۔ کوئی ہے ہمارے اندر کوئی انسانوں والی بات، کوئی کلمہ پڑھنے والوں کی بات؟ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور جس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ تو اس کے رڑگا جا مرضی بیچ دے، تو وجہ یہ نہیں۔ لیکن وہ حبش کی سردار تھی، اس نے اس کی بادشاہی کو چھوڑا اور چلتے چلتے بطول کے دروازے پہ آ کر بطول کے بچوں کا جھولا جھلانا شروع کر دیا۔ توجہ ہے؟ بتانا میں نے یہ ہے کہ جو خدا رسول آل رسول کے دروازے پر آ گیا نا، اس کی قدر کیا ہے، وہ مر جائے تو اس کی قبر کا کیا حال ہے، اگر حساب کتاب آ جائے تو ان کی محبت حساب کتاب کو کیا کر دیتی ہے۔
دیکھو نا جبرائیل علیہ السلام کے دل میں خیال، بات میں آخری کر رہا ہوں، دل میں خیال آیا کہ میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے، میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے۔ جنت کا سردار حسین ہو تو بندہ جنت مانگے موچیوں سے کوئی بات بنتی ہے؟ تو جو فرما رہے نہ فرما رہے بھائی، جس کے آپ گھر میں جانا ہے اجازت اس سے لوگے یا مجھ سے لوگے؟ سرداری ہے مولا حسین کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے دل میں خیال آیا میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 سال اڑتا رہا کہ میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 سال اڑتا رہا کہ میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے۔ لیکن 40 سال اڑ کے تھک کے بیٹھ گیا، لیکن آقا کی جنت تک نہ پہنچا، تھک کے بیٹھا۔ نوری فرشتہ ہے اور اس کی اتنی پرواز ہے جتنی اس علامہ طالب حسین کرپالوی شہید کے گھر سے پہلے آسمان کا سفر ہے نا، پھر اتنا دوسرے کا ہے، پھر اتنا تیسرے کا ہے، پھر اتنا چوتھے کا ہے، پھر اتنا 5ویں کا ہے، پھر اتنا 6ٹھے کا ہے، پھر اتنا 7ویں کا ہے۔ یہ 7 سفر اکٹھے کیے جائیں تو پھر اتنا عرش اعظم کا بنتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی اتنی پرواز ہے کہ اس زمین علامہ طالب حسین کرپالوی کے گھر کے سین کی زمین سے لے کر عرش اعظم تک 1 سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتا ہے، 7 چکر لگا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 سال اڑتا رہا، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 سال اڑتا رہا کہ میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے، لیکن جنت تک نہ پہنچا، جنت تک نہ پہنچا، بیٹھ گیا۔ آگے دیکھتا ہے کہ نا دیوار نظر آئی، کچی دیوار نظر آئی، کہتا دیکھتا ہوں آگے کتنا سفر ہے۔ جب دیوار کس طرح آگے دیکھا نا فوراً واپس مڑا۔ کیا دیکھا کہ دیوار کے آگے کے ایک ضعیفہ بوڑھی عورت ہے، اپنے سفید بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے۔ اور اس عورت نے کہا جبرائیل واپس چلے جاؤ، حسین کی جنت دیکھنا تیرے بس کا روگ ہی نہیں، حسین علیہ السلام کی جنت تو نہیں دیکھ سکتا، واپس جاؤ۔ تو جب کہا واپس جاؤ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگا کہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں لیکن اپنا تعارف تو کرواؤ۔ تو اس بی بی نے کہا کہ 40,000 سال اڑتے رہو نا کہ میں وہ جنت دیکھوں جس کا سردار حسین ہے، اگر تو 80,000 سال بھی اڑتا رہے نا تو فضا کی نگری کا 10واں حصہ بھی عبور نہیں کر سکتے، 10واں حصہ بھی۔ اس بی بی کی کیا خصوصیت ہے؟ اس نے حبش کی بادشاہی چھوڑی، محمد کی بیٹی کے برتن دھونے لگی، محمد کی بیٹی کے جھولا جھلانے لگی، اور صورتحال یہ تھی کہ جبرائیل جب آتے تھے تو اس کی بھی روک لیتی تھی، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کام میں مصروف ہوں۔ اس کی پوری وضاحت کروں تو 2-3 گھنٹے چاہیے۔ اس بی بی کا یہ مقام ہے، وہ کہتی تھی مجھے حبش کی اتنی بادشاہی میں لطف نہیں آتا جتنا بطول کی خدمت کرنے کا لطف آتا۔ تو اس دروازے پر جب وہ آ گئی تو کتنا مقام حاصل ہوا۔ آج اس بی بی کی بھی دنیا سے شہادت ہے، اور میرے چوتھے امام کی بھی شہادت ہے، لیکن فضا کا جنازہ سجاد نے پڑھایا۔ اور جس امام علیہ السلام کی آج شہادت ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے شہروں میں کئی مقامات پر بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مفکر مجالس پڑھتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ مولویوں نے کبھی منہ شیشے میں دیکھا ہے کہ جو اس قسم کے بل لاتے ہیں؟
تمہاری شکل کیا ہے، تم کیا کر سکتے؟ بتانا تو آپ کو یہ تھا کہ 24 محرم کی رات یا 25 کا دن ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام فرزند سجاد فرزند حسین ہیں یا نہیں؟ فرزند حسین ہیں یا نہیں؟ حسین فرزند علی ہیں یا نہیں؟ ہیں؟ حضرت علی فرزند عمران علیہ السلام ہے یا نہیں؟ ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام داماد مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ بطول کے شوہر ہیں یا نہیں؟ جنت اور جہنم تک تقسیم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ ان کو ظاہر کس نے دی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے نہیں دی، کسی اور کو دی؟ اتنا عظیم امام، ہر امام عظیم ہے۔ ہمارے امام فیکٹریاں نہیں بناتے، 10 بندے بیٹھ کر نہیں بناتے۔ جو فقہ جعفریہ کا مسلک ہے کہ یہ نبوت اور امامت یہ منصوص من اللہ عہدے ہیں، توجہ ہے یہ نا، یہ منصوص ہی اللہ کی نص ہے۔ نبی اور امام، دیکھو نا ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو، باقیوں میں کون سی کمی تھی؟ غازی عباس میں کون سی کمی؟ اون و محمد میں کون سی کمی؟ اصغر میں کون کمی؟ امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں، اتنا عظیم ہے میرا امام سجاد، وضاحت نہیں کرتا کہ میں اس کی دعاؤں کی طرف آؤں۔ ایک بات کرنی، اتنا عظیم ہے میرا سجاد امام، اور علی سے لے کر مہدی تک منصوص من اللہ ائمہ ہیں۔ ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی، اور الامر جس سے مراد آل رسول ہے، اور کسی کی ہم اطاعت نہیں کرتے، اور نہ قرآن کا حکم ہے۔ احترام ہم سب کا کرتے ہیں، جس کے جو قابل ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھو نا یہ سپیکر ہے، اس کو سپیکر سمجھوں، وہ پنکھا ہے اس کو پنکھا سمجھوں، یہ دیوار ہے اس کو دیوار سمجھوں، ایک انسان ہے اس کو انسان سمجھوں۔ توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ تو جس کا جو مقام ہے نا وہ سمجھوں، جس کا جو مقام ہی نہیں ہے وہ کیا کروں؟ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام کا ایک مرید تھا جو ہر سال امام کی زیارت کو آتا تھا اور کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آتا تھا۔ بس آخری بات، کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آتا تھا۔ ایسے ہوتے نا، ہمارے پیر تو کچھ لینے آتے ہیں، ہمارے پیر تو اتنا ہی نہیں بتاتے کہ عورتوں کو برقع پہنا دو، عورتوں کو پردہ کرا لو، عورتوں کو پردے میں بٹھا لو، اتنی تو زحمت ہی نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ وہ جو امام علیہ السلام کا مقتدی تھا، جو ماننے والا مرید تھا، جو امام کی اطاعت کرنے والا تھا، وہ ہر سال تحفے لے کر آتا تھا اور امام کو سلام کرتا تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تو ہر سال جاتا ہے، امام علیہ السلام ہیں، امام علیہ السلام کے لیے آپ تحفے بھی لے جاتے ہیں، تیرے امام نے کبھی نہیں آپ کو واپسی میں تحفہ دیا کہ تو بھی لے جا؟ وہ فرماتے تھے کہ میرے امام ایسے نہیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ ساتھ چلی، دونوں چلتے چلتے رستہ لمبا میں حالات ایسے ہو گئے کہ وہ جو اس کی زوجہ عورت تھی نا، وہ رستے میں ہی مر گئی۔ تو کتنی مشکل ہوتی کسی مسافر کے لیے کہ ایسا واقعہ رستے میں ہو جائے۔ اور آج کل تو پھر بھی ٹریفک ہے، سہولتیں ہیں، پیسہ، اس وقت تو صورتحال یہ نہ تھی۔ بیوی مر گئی، لیکن امام کا سفر تھوڑا تھا، گھر کا سفر زیادہ تھا۔ اب اکیلا تھا، نہ اس کو اٹھا سکتا تھا نہ لے جا سکتا تھا۔ تیزی سے امام کے پاس گیا
اور کہنے لگا یہ مشکل بن گئی ہے، یہ مشکل بن گئی ہے۔ امام نے فرمایا جلدی سے جاؤ، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ یہ مر گئی، تیرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ واپس آتا ہے تو وہ بیٹھی تھی۔ توجہ ہے نا؟ اس کو امام کہتے ہیں، اس کو ہادی کہتے ہیں، اس کی محبت کا نام جنت ہے۔ سنی شیعہ، اس کی محبت کا نام جنت ہے۔ جب وہ آیا تو بیٹھی، پھر سفر کو چل پڑے۔ جس وقت امام علیہ السلام کی محفل میں آگے زیارت کی تو یہ عورت کہنے لگی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، جو میری جان لے کر گیا تھا اسی نے واپس کروائی، اسی امام نے واپس کروائی۔ تو قدموں پہ گری، کھانا کھلایا۔ کھانا جب کھلایا نا، امام علیہ السلام نے ان کے ہاتھ صاف کروائے، جتنا وہ پانی نیچے گرتا تھا ہیرا بن جاتا تھا۔ ایسے ائمہ کو زہر دی گئی، ایسے ائمہ علیہ السلام کو زہر دی گئی۔ سب کا حال دیکھیں، علی علیہ السلام کا دیکھیں، حسن مجتبیٰ کا دیکھیں، امام حسین کا دیکھیں، امام سجاد کا دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے یہ سارے کام کیے۔ اور آج کل دنیا میں کون سا ایسا گناہ ہے جو کلمہ پڑھنے والے نہیں کرتے؟ خداوند عالم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ہاں پڑھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا محمود بے حق محمد، تو میں پوری شہادت پڑھ دیتا، پھر اگر وہ نہیں آپ کا تھا تو یا محمود بے حق محمد، یا اللہ بے حق علی، یا فطر السماوات موات بے حق فاطمہ، یا محسن بے حق الحسن، یا قدیم الاحسان بے حق الحسین، کریم اللہ رحیم اللہ ستار اللہ۔